السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ضامن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عام ٹریولز۔ اپنے ناظرین کو آج ایک ایسے روحانی سفر پہ لیے چلتے ہیں۔ اس سفر میں ان کو بتائیں گے دربار حضرت شاہ شمس کے بارے میں۔ حضرت شاہ شمس ملتان میں پائے جانے والے اولیاء کرام میں سے ایک جید اولیاء تھے۔ آپ کا پورا نام سید شمس الدین سبزواری تھا اور آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش 560 ہجری اور 1165 عیسوی میں سبزوار میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو سبزواری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سید صلاح الدین اپنے زمانے کے کامل ولی اور مجتہد تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ آپ کے چاچا حضرت سید عبد الہادی نے ادا کیا۔ آپ اپنے والد کے ساتھ مختلف تبلیغی سفر پر بھی جاتے رہے، جن میں آپ نے درخشاں کا علاقہ اور سبزوار کا علاقہ کور کیا۔ 586 ہجری میں سبزوار سے واپسی کے بعد آپ کے والد نے آپ کی شادی سید جلال الدین کی بیٹی سے کر دی، جن سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، سید نصیر الدین احمد اور علاء الدین احمد۔ علاء الدین احمد بعد میں زندہ پیر کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ کچھ عرصہ آپ نے تبریز میں بھی گزارا، جس کی وجہ سے آپ کو تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حضرت شاہ شمس سرکار کے متولی امام بارگاہ اور یہاں کے سجادہ نشین سے، ان سے جانتے ہیں اس دربار کے بارے میں مزید۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام مخدوم سید رضا شمسی ہے۔ پیشے سے میں وکیل بھی ہوں، دربار شاہ شمس کا گدی نشین ہوں اور متولی امام بارگاہ دربار حضرت شاہ شمس تبریز۔ 10 محرم کا لائسنس بھی میرے پاس ہے۔ تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دربار کتنے سال پرانا ہے؟ یہ دربار کی جو اس وقت بلڈنگ ہے یہ آلموسٹ 400 سال پرانی ہے، اور اس کے اندر جو بلڈنگ کے اندر لکڑی والی آپ نے دیکھا ہوگا ایک چوکنڈی سی بنی ہوئی ہے، وہ تقریباً آلموسٹ 600 سال پرانی ہے۔ تو آپ نے جس طرح بتایا کہ دربار کی جو بلڈنگ ہے وہ 450 سال پرانی ہے اور اندر والی بلڈنگ 600 سال پرانی ہے، تو آج بھی ساری اصل حالت میں موجود ہے یا اس کی تعمیر و مرمت کا کام چلتا رہا ہے؟ جی اصل حالت میں ہی ہے، بس وہ مرمت ہوتی رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے اتنی پرانی چیز تو نہیں ٹھہر سکتی، مرمت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہے وہی اسی اصل حالت میں ہی ہے۔ تو اپنے ناظرین کو ہم مزید بھی یہاں بتاتے چلیں کہ دربار میں اب بھی تعمیر و مرمت کا کام ہوتا رہا ہے، ان سے جانتے ہیں اس بارے میں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو اس وقت یہ رینوویشن وغیرہ کا کام ہو رہا ہے، ساری چیزیں دوبارہ بن رہی ہیں، اس بارے میں بتائیے۔ یہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے، کمشنر ملتان عامر خٹک صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کی کاوشوں سے محسن نقوی صاحب آئے تھے دربار شاہ شمس پہ۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، میرے مریدین نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے کو تھوڑا بہت فنڈ جاری کیا ہے امام بارگاہ کی رینوویشن کے لیے اور دربار شاہ شمس کی رینوویشن کے لیے، تو اسی سلسلے میں یہ سارا کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ انہوں نے فنڈ جاری کیا، تو اپنے ناظرین کے لیے، ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ ٹوٹل کتنا فنڈ اس وقت اس کی تعمیر و ترقی میں لگے گا؟ میرا خیال ہے 400 ملین، میرا خیال ہے اتنا ہی ہے یا اس سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا، ایگزیکٹ فگر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ فنڈ سارا جاری ہوا ہے CNW کو، تو وہ یہاں پر ساری تعمیرات کر رہی ہیں۔ سر آپ مزید ہمیں یہ بھی بتائیں کہ سرکار کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ ملتان آئے تو انہوں نے سورج کو بھی زمین کے قریب بلایا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں جی، اس کی حقیقت یہ ہے جی کہ آپ اگر یہاں سے جائیں گے، اس بستی کو کہتے ہیں سورج کنڈ بستی، وہاں پر ابھی جائیں گے تو آپ کو آثار کچھ ملیں گے، وہاں پر حضرت شاہ شمس کا وہاں پر تکیہ، وہاں پر پہلی جو بیٹھک تھی وہ وہاں پر تھی، تو وہاں ان کو کسی نے گوشت کا ٹکڑا دیا تھا، تو آپ نے اپنے لڑکے کو بھیجا کہ جو خدمت گزار تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بھنوا کے لاؤ۔ پورے شہر میں اس کو ٹکڑا کسی نے بھون کر نہیں دیا، بلکہ اس لڑکے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو شمس سرکار کو ایک دم جلال آیا تھا۔ جب واپس آ کے اس نے شکایت کی تو آپ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور آپ نے سورج کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو بھی شمس میں بھی شمس، آ جانی چاہیے۔ تو یہ ہے ٹوٹل واقعہ کہ سورج کہتے ہیں کہ پھر اپنی جگہ سے قریب ہوا تھا، پھر ملتان والوں کو ایک دم پتہ چلا تھا یہ تو کوئی بہت ہمارے درمیان کو بہت بڑا ولی اللہ آ گیا، تو سب جو ہیں وہ پھر حضرت شاہ شمس کے وہ مرید ہو گئے، یا جو کہہ لیں آپ ان سے متاثر ہو گئے سب۔ سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ شاہ شمس سرکار کی کچھ تبرکات وغیرہ اس مزار میں موجود ہیں؟ نہیں، ایکچولی تبرکات وغیرہ ایسا اس وقت نہیں ہے، بس ایک کتاب ہے
जो हज़रत शाह शम्स के दौर की है वो पढ़ी है मेरे पास, और बस इसी तरह की 1-2 किताबें ही हैं पढ़ी हैं। हमारे पास तबरुकात जो होती थी ना, वो हमारे अंदर कमरा सा था। तो रंजीत सिंह के दौर में ना सिखों के साथ हुआ था, कोई डिस्प्यूट, को क्लैश हुआ था, तो रात को किसी वक़्त ना कमरे को आग लगा दी गई थी, तो सारी तबरुकात और सारी जितनी कुतुब थी ना इनकी तकरीबन सारी खाकसदार हो गई थी। सर आप ये भी बताइए हमारे नाजरीन को कि दरबार में हज़रत का उर्स मुबारक कब होता है और ज़ायरीन की क्या आमद होती है, इस सिलसिले में क्या इक़दाम होते हैं यहाँ पे? हाँ जी, सरकार का उर्स हर साल जून में 1 जून को शुरू होता है और 3 जून तक चलता है। 3 दिन का उर्स होता है। उस सिलसिले में पूरी मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से ज़ायरीन इकराम आते हैं यहाँ पे। और इंतज़ामात के हवाले से पहले तो काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी से तामीरात हो रही हैं, बरामदे बन रहे हैं, वॉशरूम्स बन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा अच्छा इंतज़ाम होगा। ज़ायरीन तो सर आते ही होंगे, तो क्या गैर मुल्की टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पर आते हैं या नहीं? जी, अक्सर औकात गैर मुल्की टूरिस्ट भी आते हैं। सिख कम्युनिटी की बहुत सारे जितने डेलीगेशंस आते हैं वो भी यहाँ आते हैं, ईसाई भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। ये मज़ार इसको कहें ना आपके बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक दरबार है कि यहाँ मतलब अक्सर ही हर मज़हब हर फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते रहते हैं। इंटरनेशनली भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो सर आपने जैसे बताया कि इंटरनेशनली यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको इस सिलसिले में कोई मुश्किलात वगैरह, मतलब ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ़्त यहाँ पे आती रहती है, तो इस सिलसिले में कोई मुश्किलात वगैरह हैं मज़ीद या नहीं? जी, मुश्किलात तो थी जी। जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर इंटरनेशनली, जो इनके वफ़द आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनकी सिक्योरिटी का मसला होता था, सारा कुछ होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़ामिन अब्बास और आप देख रहे हैं आर्म ट्रैवल्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में आर्म ट्रैवल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।